صادی رحمہ اللہ تعالی ساتویں صدی کے بزرگ گزرے. بزرگ بھی عام بزرگ نہیں ہیں، صاحب سلسلہ ہیں. شیخ سہروردی، شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی، جو چاروں بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا رنگ غالب ہے، لیکن قادری سلسلے میں بھی حضرت حاجی صاحب کو اجازت تھی، چشتیہ میں بھی اور نقشبندی میں بھی اور سہروردیہ میں بھی. یہ چاروں بڑے بزرگ گزرے ہیں. جیسے چار ائمہ ہیں، اسی چار خلفاء ہیں، اسی طرح یہ چار بڑے سلسلے. تو سہروردی رحم اللہ تعالی، کوئی جگہ ہوگی سہرورد، تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحم اللہ تعالی کے پہلے خلیفہ ہیں شیخ سعدی رحم اللہ تعالی. مشہور و معروف ہیں، کم از کم ہمارے ایج کے لوگوں میں. آج کل کے بچے شاید کم جانتے ہوں، کیونکہ پڑھایا نہیں جاتا، صرف دوسروں کی چیزیں پڑھائی جاتی. اس زمانے میں جب ہمارے ابا وغیرہ بتاتے ہیں کہ کریمہ، شیخ سعدی کی تصنیف کریمہ، گلستاں بوستاں بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی. اقبال نے پڑھا اور بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا. بہت ہی نصیحت کی چیزیں ہیں اس میں، بہت بڑی ہی نصیحت کی باتیں. کہیں چٹکلے ہیں، نصیحت ہے، کہیں قصے کہانی سے سمجھاتے. پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے، میرا شیخ دانائے مرشد شہاب، دو اندر ز فرمودہ برروئے تاب، مجھے دو آبدار موتی عطا فرمائے، قیمتی موتی عطا فرمائے. یکیاں کہ بر غیر بدبی مماش، نمبر ایک کہ دوسروں پر بری نظر یعنی حقارت کی نظر مت ڈالو. بری نظر سے مراد یہاں حقارت کی نظر. بری نظر ایک وہ بھی ہوتی ہے جو آدمی نامحرموں پہ ڈالتا ہے، یہ بھی ناجائز. لیکن کسی مرد پہ بھی حقارت، یہ غریب ہے، یہ ہم سے کمتر ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ داڑھی منڈاتا ہے، سب گناہوں کے باوجود بھی کسی کو حقیر سمجھنا اس لیے جائز نہیں کہ عین ممکن ہے کل اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور ہم سے یہ توفیقات چھن جائیں. تو فرماتے میرے شیخ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ کسی کو حقیر مت سمجھو. یکے آں کے بر غیر بدبی مباش، دوم آں کے بر خیش خوشبی مباش. دوسرے یہ کہ اپنے آپ پر نظر استحسان مت ڈالو کہ میں اچھا ہو گیا. یہ سب سے بڑی برائی ہے کہ اچھا ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. یہ سب سے بڑی برائی ہے. اسی لیے بزرگوں کی صحبت میں رہا جاتا ہے تاکہ آدمی سب کچھ ہونے کے بعد اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے. یہی بزرگوں کا طریقہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان جا رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بکری رسی میں بندھی ہوئی بکری جا رہی ہے. تو میں نے کہا کہ تمہاری رسی نے اس کو پابند کر رکھا ہے، تم نے رسی سے اس کو پابند کر رکھا ہے. اس نے میرے کہنے پہ رسی چھوڑ دی. اس نے میرے کہنے پہ، یہ وہی بات ہے، حکایت سے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس نے میرے کہنے پہ رسی چھوڑ دی. میں نے دیکھا کہ وہ بکری پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. تو میں نے کہا کیا بات ہے، تم نے کوئی عملیات کیا ہے، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے احسان کی رسی میں بندھی ہوئی ہے. کسی پہ احسان کرو وہ اسی طرح پیچھے پیچھے آئے. یہ میرے احسان کی رسی میں بندھی ہوئی. تو اسی لیے کہتے ہیں، پھر آگے شعر فرماتے ہیں کہ بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مرد احسن الی من احسا، اگر مرد احسن الی بدی کو بدی سے دور کرنا، برائی کو برائی سے لڑائی جھگڑا کرنا، بدلہ لینا، یہ بہت آسان ہے. بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مرد احسن، اگر اچھا آدمی ہے، الی من اسا، تو برائی کو اچھائی سے دفع کرے. اگر اچھا مرد ہے، الی من اسا، یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، ادفع باللتی ہی احسن. قرآن کریم کو گویا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کے ملفوظات اشعار یہ کیا کرتے، سارے قرآن و حدیث کے ترجمے اور مفاہیم اس کے اندر ہیں. الی من اسا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا سل من قطع کا، تو جوڑ اس سے جو تجھ سے توڑے، جو برائی کرے تو اس سے اچھائی کر. جنت میں جانے والوں کی صفات آپ نے بیان فرمائی. یہ قرآن بھی ایک طرف کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن،
تو آپ جب اب تم ادفع باللتی، تم دفاع کرو کس چیز کا؟ برائی کا دفاع اچھائی سے کرو. یہ شیخ سعدی دوسری جگہ فرماتے جب تمہیں کوئی گالی دینے لگے تم اس کے منہ میں لڈو ڈال دو، گلاب جامن، گالیاں بھی میٹھی ہو جائیں گی. شاعر کہتا ہے، اردو کا شاعر، کہ کتنے شیریں ہیں اس کے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. فرماتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا. آج ہم اپنے اخلاق پہ نظر ڈالیں، ہم سب اسی کشتی کے مسافر ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے برانگیختہ ہو جاتے ہیں، ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ شنیدم کے مردان راہ خدا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ. میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا کس کو کہتے ہیں؟ بہت کمانے والوں کو، بہت پہلوان کو، زبیر اور جھارا اور بہلو پہلوان. مردان راہ خدا اولیاء اللہ کو کہتے ہیں. شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ. دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، بدلہ نہیں لیتے. تیرا کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلافست تو جنگ. تمہیں یہ مقام کیسے ملے گا؟ تم تو دوستوں سے ہی لڑتے رہتے ہو، تم تو رشتہ داروں کو تنگ کرتے رہتے ہو. تمہاری تو قطع تعلق اور جو ہے رشتہ داروں سے ہے، پڑوسیوں سے ہے. لڑائی سب سے زیادہ لڑائی پڑوسی سے ہوتی، کیونکہ کھٹ پٹ ہوتی رہے، ساتھ رہتے. اس نے باہر کوئی چیز گاڑی کھڑی کر دی، لڑائی ہو رہی، نے کیل ٹھوک دیا، لڑائی ہو رہی. تمہیں یہ مقام کیسے ملے گا؟ تم تو دوستوں سے لڑتے رہتے ہو. اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے. اولیاء اللہ وہ ہیں جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، پھر تم دیکھو گے کہ وہ تمہارا گاڑھا دوست ہو جائے گا. کانہ ولی حمیم کا مطلب کیا ہے یہاں؟ گویا تمہارا گاڑھا دوست ہو جائے گا. ایسا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں. وہ الانسان کہتے ہیں عابد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. ہم کیوں مسجد میں آئیں نیند قربان کر کے؟ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے احسانات ہیں، اس لیے تو ہم آئیں. انسان عبد الاحسان ہے، وہ اسی لیے آتا ہے. ہم نبی علیہ السلام پر درود شریف کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ کے احسانات ہیں، اس لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. تو انسان احسان کا بندہ ہے. تو اگر انسان دوسرے انسان پر احسان کرے اور بدی کا بدلہ اچھائی سے دے، برائی کا بدلہ، تو بہت جلد حالات درست ہو سکتے ہیں، اخلاق درست ہو سکتے ہیں، تعلقات درست ہو سکتے ہیں. آج کہتے ہیں وہ نہیں آتا تو میں کیوں ہوں؟ یک طرفہ ٹریفک کیسے چلے؟ ہمیں یک طرفہ ٹریفک چلانا ہے، ہمیں تعلق نبھانا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ صلہ رحمی کتنی بڑی چیز ہے. ہمیں جب پتہ چل گیا اب ہمیں قطع تعلق کرنا جائز نہیں. چنانچہ شیخ نے فضائل اعمال کے فضائل رمضان میں لکھا ہے، جو کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ، حدیث شریف کا مفہوم لکھا ہے، چھوٹ چھٹاؤ رکھے، یعنی قطع تعلق، مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اسی حالت میں اگر مر گیا سیدھا جہنم میں جائے گا. آج برسوں ہو جاتے ہیں تعلق خراب. کیا وجہ ہے؟ وہ ہماری شادی میں نہیں آئے تھے، وہ ہماری میت میں نہیں آئے تھے. بھئی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس سے پوچھ تو لو کم از کم. اور کوئی صحیح وجہ بھی ہے، کوئی صحیح وجہ بھی ہے. یہ تو وجہ صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کے ساتھ پرابلم ہو سکتی ہے، وہ نہیں آیا. لیکن صحیح وجہ بھی ہے تو بھی یہ قطع تعلق جائز نہیں. جہاں کہیں مل گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، خیریت سے، بس یہ ہے صلہ رحمی، اس کو کہتے ہیں. اس سے زیادہ گھر پہ بلانا، بغل گیر ہونا، کھانا کھانا یا کھلانا، یہ کوئی شریعت اس کا حکم نہیں دیتی. شریعت ہمیشہ ایسا حکم دیتی ہے جو انسان پورا کر سکتا ہے. اسی لیے 3 دن کے بعد گناہ ہونا شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں. یہ 3 گھنٹے میں آدمی گرم رہتا، آج اس نے مجھے ایسا کیا میں ویسا کر دوں گا. اب وہ وضو کرے گا، عشاء پڑھے گا، پھر سو جائے گا، پھر دوسرے دن اٹھے گا، پھر اس کو سوچنے کا موقع ملے گا. 72 گھنٹے بعد یہ قطع تعلق کا گناہ شروع ہوگا. ہمارے 2 دوست ہیں، یہ سب جانتے ہیں، ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو حضرت والا کے مریدین میں تھے. تو بہت پہلے کی بات ہے کہ فون کا زمانہ تھا. تو دوسرے دوست جس سے لڑائی ہوئی کھٹ پٹ رات میں، تو تیسرے دن 70 گھنٹے کے بعد اس نے فون کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قطع تعلق کے گناہ سے بچنے کے لیے فون کر رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دو، میں قطع تعلق کے بس جہاں ملیں گے سلام دعا رکھیں گے. اس کو کہتے ہیں خوف خدا.
یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی سے تعلق رکھنے سے ہوتا ہے، یہ نہیں اب جب ملے گا جب دیکھا جائے گا تو دل میں اس کا مطلب ہے کینہ ہے، اب ہم نے کہہ لیا بات ختم ہو گئی، اس نے بھی معاف کر دیا، چھوٹا بن جائے آدمی، یہ تو وہاں پتہ چلے گا چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاقیات کو درست کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ۔